الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. مسلمانوں کو آپس کے معاملات اور معاشرات بھائیوں کی طرح کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت، نرمی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و تناصر میں پورا اخلاص اور خیر خواہی سے پیش آنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے: رحم کرو تم زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا. ایک اور حدیث پاک میں ہے: ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ بھلائی سے پیش آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شمائل نبوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بہت لوگ ہوتے تھے، لیکن ان میں سے آپ کی نظر میں زیادہ اہم فضیلت والا وہ ہوتا تھا جو عام لوگوں کو زیادہ بھلائی چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہی شخص صاحب مرتبہ ہے جو لوگوں کے دین اور دنیا کے کام آتا ہے اور ان کے ساتھ محبت و اخلاق سے پیش آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا اگر خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، نہ دوسروں کو مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے. حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا: تقویٰ یہاں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے. مسلمانوں کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی آرزو، اس کی آبروح بھی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس عمارت کا محض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر دیتا ہے. یاد رکھیے، جو قوم اپنے اجتماعی و نظامت و قوت و استحکام اور نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اپنے بھائی کا بوجھ خوشی اور محبت کے ساتھ اٹھا کر برداشت نہیں کرتی، تو دشمن ان پر مسلط ہو کر زبردستی ان کے سروں پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ جبراً ناگواری کے ساتھ
دشمن کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ بلا شبہ سچ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا اکمل طریقے سے حق ادا فرمایا ہے، اور کسی قوم کو کسی نے اس سے زیادہ اسباق نہیں پڑھائے ہوں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن کاش کہ امتی محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواہشات نفسانی کی پیروری اور یہود نصارہ کو اتباع چھوڑ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد بنا لے، اور ہمت کے کام اور فلاح کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے کھٹا دھوپ اور اندھیروں کا جلد خاتمہ اور مسلمان طلوع سحر دیکھ لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے بھائی دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، پس اگر اس نے اس مسلمان میں کوئی بری اور تکلیف دہ چیز دیکھی تو اس چیز کو اس سے دور کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ عالمی اخوت اسلام کی دعوت ہی نہیں بلکہ حقیقت ایمان کا یہ نتیجہ ہے جس کو آیت مذکورہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور نتیجہ تب ہی ظاہر ہوگا جب ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر ان پر عمل کا جذبہ ادا کیا جائے۔ جب وہ اپنے مومن بھائی کا نہ ہو سکے گا، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، بلکہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے سپر بن جائے گا۔ یہ وہ ہے ایمانی اخوت کا مضبوط رشتہ جس کے نتیجے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی، لیکن اپنے پیارے ایمانی بھائی سے پہلے خود پانی پینا گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چاچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا۔ وہ لڑائی میں شریک تھے اور ایک مشکیزہ پانی کہ میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے کہ وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ؟ دونوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے ہوئے تھے اور وہ بھی شہادت کے قریب تھے، انہوں نے آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا۔ وہ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا ہی تھا، ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حالت میں دم توڑ رہے تھے۔ انہوں نے آہ کی۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا انتہا رہے ایثار کی ان شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و فضل سے نواز دے کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دے دیتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی میں جان دیتے ہیں۔ دین اخوت کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ خالق کی عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق سے حسن سلوک بندہ اجر کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز روزہ اور دیگر عبادات کے بارے میں تاکید کے ساتھ صحابہ کرام کو دوسرے انسانوں سے بھلائی اور خیر خواہی کی بھی بھرپور تلقین فرماتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اثار کے حق تعالی نے قرآن حکیم میں تعریف فرمائی اور اس صفت کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ کنز الاعمال میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ
یہ عمل پسند ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی طرح انسانی تعلقات میں باہمی خیر خواہی کو اہمیت اجاگر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرت کا یہ ذرّ اصول عطا فرمایا کہ ایسے شخص کی محبت کوئی خوبی نہیں جو تمہارے لیے بھی ہو اور کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو، یا اس اندازہ میں نہ سوچے جس اندازہ میں وہ اپنی بہتری اور بھلائی سوچتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمودات ہمارے لیے فلاح و جات کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اسے وہ رسوا کرے اور نہ ہی اس پر ظلم کرے اور اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے، اللہ اس سے قیامت کے دن تکلیف دور کرے گا، اور جو مسلمانوں پر پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے، آپس میں خصومت اور دشمنی سے گریز کرو، کیونکہ اس سے خوبیاں فنا ہو جاتی ہے۔ فقط ایوب زندہ رہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص خدا اور اعتقاد رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو عزت کرے اور اس سے ایذا نہ دے، اور وہ جو شخص جن کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عبادت کرو اور ناحق پکڑے جانے والوں قیدیوں کو رہا کرو۔ ایک دن آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بچے کو دیکھا اور دوسرے بچے سے الگ تھلگ اور بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، تم کیوں افسردہ ہو؟ بچے نے جواب دیا، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا کوئی سرپرست نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن؟ بچہ خوش ہو گیا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سایہ عاطف میں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کا ارشاد مروی ہے، تم میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم معزز طریقے سے رہتا ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرے گا آسمان والا اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یتیم اور مسکینوں کا اچھے طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔